اس کا مرکز یہ ہے کہ ہم بی بی کے پردے کو روکتے ہیں، تو پھر خود کہاں بی بی کی سنت میں پردہ اختیار کیا؟ گناہ گار ہوتے تو الگ تھا، ایسے لوگوں سے وہ سنگر کم مجرم ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تو فیال مدد، السلام علیکم۔ عزادار بی بی کی دعا ہے، بی بی کی طلب ہے، بی بی کی مرضی ہے، رضائے سیدہ عزاداری میں ہے، پاک بی بی کی تعظیم میں ہے۔ دنیا کے گناہ گار، ان کی بخشش بی بی کے حق کے صدقہ میں ہو جائے گی۔ بی بی کے گستاخ مخدومہ کی توہین کرنے والے کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس کی بخشش کے لیے نہ کوئی سبب ہے، نہ اس شخص کے پاس کوئی وسیلہ ہے۔ اور قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کا جیسا امام ہوگا ویسا معموم، یعنی وہ جماعت انسان والا فرد ہوگا۔ امام کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا۔ اس لیے گناہ گار ہو، امام کا مجرم نہ ہو، امام کی توہین کرنے والا نہ ہو۔ پاک بی بی کے نام کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے شیعوں کی بخشش کروائیں گی، معصوم کی حدیث ہے۔ اور امام کی تعظیم کرنے والا، امام کے حق کے ذریعے سے پہچانا جانے والا شخص، وہ امام کی معرفت پہ مرے گا، وہی مومن ہوگا۔ معرفت امام کے بغیر مرنے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں ایک تصویر دیکھنے کو ملی کربلا کی، جس میں حرم حسین کے باہر صحن حرم میں ایک مقام پہ ایک فرد لیٹا ہے، زمین پہ سویا ہے۔ اس کی محرم اس کی بیوی، وہ اس کے بطن پہ سر رکھ کے سوئی ہے اور دونوں کا ہاتھ ایک جگہ اس عورت کے بطن پر ہے۔ زینت کو ظاہر کرنا خدا نے پسند نہیں کیا۔ شریعت میں میاں بیوی کے لیے ایک حد ہے، حیا ہے لوگوں کے سامنے۔ پردہ جسے سمجھتے ہیں اس کا یہ معنی ہے، اس کا ایک حکم ہے، لحاظ ہے۔ حرم حسین میں ہی اس چیز کو ظاہر کرنا، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہاں امام کی اقتدا کیسے ہوئی۔ یہ خواہش یا لذت کا کام یا یہ قرب، یہ مختلف ہے۔ حقوق کا ہونا وہ الگ ہے، حقوق کے ساتھ بیٹھنا، وہاں رہنا، آرام کرنا وہ الگ ہے۔ کسی خاص چیز کا ظاہر ہونا وہ معاملہ الگ ہے۔ دوسرے، ایک ویڈیو دیکھی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، کوئی ذاکرہ ہیں، انہوں نے اپنی مجلس پڑھتے ہوئے ویڈیو بنوائی ہوئی تھی، جیسے بھی بنی تو وہ ان کی آئی ڈی پر پوسٹ تھی۔ بڑا تعجب ہوا، میں نے کمنٹ بھی کی انہیں بہن مخاطب کر کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب مستورات کا جلوس اور ان کا ماتم بھی دکھایا جائے۔ اگر عورتیں مجلس میں ہوتی ہیں، صرف عورتوں کے لیے مجلس ہے، تو پردے کی وجہ سے ہی نا، تو اسی چیز کو آپ ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا راز ہم کیوں افشاں کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ سن لیا پردے کے لیے کہ جی چہرے اور ہاتھ کا پردہ ہے، بھائی نہیں ہے یہ پردہ۔ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ قرآن کے لفظ یہ نہیں ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھ لو، باقی تم چادر لپیٹ لو تو یہ پردہ ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن میں حکم ہے الا ما ظاہرہ، جو چیز ظاہر رہتی ہے اس کے لیے، یہ نہیں کہ خود ظاہر کرنے لگ جاؤ۔ قرآن میں زینت کو ظاہر کرنا منع ہے۔ پردہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اور منہ کھلے رکھ لو باقی چھپا لو تو پردہ ہو گیا۔ قرآن میں حکم ہے کہ عورت زمین پر پاؤں زور سے مت مارے تاکہ اس کی زینت ظاہر نہ ہو۔ قرآن میں حکم ہے کہ اگر تم صاحب سلامت ہو تو پھر کسی کے گھر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہو، یہ حدود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پردہ کر لیا تو پھر کسی کے بھی گھر چلے گئے اور کہا جی تعلق والے ہیں، پردہ تو ہے لیکن اب کھانا کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ پردہ یہ نہیں ہے کہ چہرہ اور منہ کھلا رکھ لو باقی، پردہ یہ ہے کہ اپنی زینت کو، اپنے آپ کو، اپنے حق کو ظاہر نہ کرو۔ مجلس ہماری عورتیں وہاں کیا کرتی ہیں، یہ چیز ہمارے راز کی ہے۔ ہمارے گھر میں عورتیں کیسی ہوتی ہیں، مجلس میں راز کی چیز یہ ہے کہ پردے کی بات ہے۔
گھر میں ہماری عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کیا ان کے چہرے اور ہاتھ کھلے رکھ کے ان کا باقی پردہ کروا کے گھر کی ساری باتیں باہر کے لوگوں کو دکھا دی جائیں، ایک ولاگ بنا دیا جائے کہ یہ ہمارا بیڈ روم ہے؟ تو پھر چار دیواری کس لیے ہے؟ یہاں سمجھانے کے لیے ایک ہی بات پوچھتا ہوں کہ جب سارا حکم ہی پردے کے لیے ہے، جب مجلس عزاداری شیعت ہماری پہچان، ہمارا گریہ، اس کا مرکز یہ ہے کہ ہم بی بی کے پردے کو روکتے ہیں، تو پھر خود کہاں بی بی کی سنت میں پردہ اختیار کیا؟ گناہ گار ہوتے تو الگ تھا، ایسے لوگوں سے وہ سنگر کم مجرم ہیں کہ جو عورتیں ہیں بال کھولے رکھتی ہیں، ان کا جرم کم ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ اس کی دلیل کے لیے یہ لوگ بی بی کے مجرم ہیں جب رونا ہی پردے کو ہے اور اسی پردے کا لحاظ ہی نہیں ہے، کوئی حیا باقی ہی نہیں رکھتے۔ صرف ایک ذاکرہ کو کوٹ نہیں کر رہا ہوں، اس لحاظ سے میں کسی فرد کو کہہ ہی نہیں رہا، کسی کو نشانہ بنا ہی نہیں رہا، میں ہر اس بندے کو مخاطب کر رہا ہوں، اس بات میں شامل کر رہا ہوں کہ جو اس فعل کا مرتکب ہے۔ ویڈیوز بنتی ہیں، کلپ بنتے ہیں مجلس میں، عورتوں میں، درباروں پہ کلپ بن رہے ہیں۔ پہلے دیکھو تو دربار ہوتا ہے، علم پاک ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک عورت نظر آ جاتی ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس بات کا شیعت سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ حرم معصوم ہے، امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے، وہاں عورت چلتی جا رہی ہے، پیچھے اس کے کوئی موبائل لے کے چل رہا ہے اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ کیسی زیارت ہے؟ کس نے سکھائی یہ زواری؟ بنا معرفت کے زواری قبول نہیں ہوتی، زیارت معرفت کے ساتھ کی جائے تو قبول ہوتی ہے، آل محمد کے حق کی معرفت ہو۔ اس لیے جب رونا ہی پردے کو ہے تو پھر پردہ اپنائیے تو صحیح، پردے کا حیا تو رکھیے۔ یعنی اتنی بے پردگی کرنا، اتنی بے حیائی کرنا کہ بی بی کی چادر کا، بی بی کے پردے کا لحاظ نہ رہے۔ جس پردے کو روتے ہیں، جس چادر کو روتے ہیں، اس کا مقام تعظیم کا نہ رہے، تو پھر وہ بی بی کے حق میں رونا نہیں ہے، وہ بی بی کا پرسہ ہے ہی نہیں، وہ بی بی سے وفاداری نہیں ہے، ان کا مجرم بننا ہے۔ امید ہے بات کا یہ پہلو سمجھیں گے، غور کریں گے اور میری بات سے ان معاملات کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو منہ دکھانا ہے، یہی وقت ہے۔ کسی اور نے آ کے آپ کو سبق نہیں پڑھانا، ہماری بات ہے، ہم ہی آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ والسلام یا علی مدد۔